السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ پاک نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہنشی کر لو کہ ہمارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے بسی کے مقامات پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں ابھی تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بس ہمت نہ ہارنا۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ، تم خود وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ اور آئے جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ پاک میں راضی کر، تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحت پہچانو۔ طبق اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائش بھی مسکراؤ۔ ایک کھیل ہے انگنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ اللہ پاک کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے، جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ پاک حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ پاک بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو اے اللہ پاک میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانسیں کھینچ کر، تلک مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ جب کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو۔
اللہ پاک سے جڑے رہو، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ پاک کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ صبر اور بندے کی طرف کبھی جایا نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرمانبردار رہنا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ پاک فرماتا ہے کن، تو وہ بس ایک بار کہے گا، بس ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت عطا پائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ پاک کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ پاک کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ پاک کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ پاک کا تو کیسی مشکل، کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پاک پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ وہ اللہ پاک جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں ایک خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ پاک کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنی معجزوں سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو کو یاد کرو اور جہنسی کر دو کہ ہمارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے وسی کے مقامات پر لایا ہے تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ سب بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعا کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بس ہمت نہ ہارنا۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود، وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا، اور آئے جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ پاک میں راضی کر، تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحت پہچانو۔ طبق اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھونے کے بعد بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائش میں بھی مسکراؤ۔ یہ کھیل ہے انگنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ اللہ پاک کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور
تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر جو تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا درد ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ پاک حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ پاک بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانسیں کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ جبت کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ پاک سے جڑے رہو، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ پاک کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ صبر اور بندے کی طرف کبھی جایا نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگ پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ پاک فرماتا ہے، کن، تو وہ بس ایک بار کہے گا بس ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت عطا پائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ پاک کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ پاک کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ پاک کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ پاک کا تو کیسی مشکل، کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پاک پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ وہ اللہ پاک جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں ایک خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت پر ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ پاک کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزوں سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔
तुम्हारे एह बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उससे पसंद आ गया है। वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत पर। जल्द देखोगे जब आप कुछ भी ना बदल सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि उस जात के सिवा कोई भी आपको कुछ भी नहीं दे सकता। एक मंसूबा तुम बनाते हो और एक मंसूबा वो बनाता है। जब तुम उसकी मंसूबा बंदी पर यकीन नहीं रखते तो वो तुम्हारे मंसूबे में भी थका देता है। इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ, बल्कि इसलिए कि तुम जान सको कि उससे ज्यादा दाना और हिकमत वाला मंसूबा साज कोई नहीं। कोई बात नहीं अगर तुम आज बिल्कुल टूटे हुए हो, दिल शिकस्ता हो, ना कोई गुनाह नहीं। हाँ, बस मायूस मत होना, वो रब तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हें सजा नहीं दे रहा। उसने तुम्हारी मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। तुम्हारे मसाइल का हल तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं है कि कोई हल मौजूद ही नहीं। हर चीज अपने वक्त पर सुलझ जाएगी। हर जख्म से वो शिफा दे देगा, बस तुम उसकी जात से ताल्लुक बनाए रखना। हर काम आसान वही कर देगा। वक्त वक्त की बात होती है। अगर बुरा वक्त हो तो सब्र कर लीजिए, वक्त अगर अच्छा हो तो शुक्र कीजिए। चीजें खराब होती है पहले से ज्यादा बेहतर होने के लिए। इन आजमाइश के बाद अल्लाह पाक का मोजजा है तुम्हारे लिए। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। कभी एक दफा मुमकिन नामुमकिन की हद से बाहर निकलकर अपनी कोई चीज अल्लाह पाक से मांग कर तो देखो, जल्द ना सही देर से ही सही जरूर दे दी जाएगी। सूरह यूसुफ मिसाल है, कुछ चीजें लम्हों में नहीं दी जाती, वो अक्सर सदियों में तुम्हारा हिस्सा लिख दी जाती हैं। एक बार जब यह इश्क अल्लाह पाक के सामने बहने लगे और यह हाथ मांगने के लिए अल्लाह पाक के आगे उठने लगे तो फिर अल्लाह पाक कभी इन हाथों को लोगों के आगे फैलाने नहीं देता और न इन आंखों को किसी के सामने तर होने देता है। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखियों का मतावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। यह चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाता है, कुन फयाकुन हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटते हैं। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह पाक के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए, यह तो सरासर नामुमकिन सी बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, यह तो नामुमकिन सी बात है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे तो यकीन रखो बेहतर हो गई वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। जो अल्लाह पाक को दुनिया से पहले रखता है अल्लाह पाक भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह पाक को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भाग कर तुम तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह पाक की ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों अता नहीं करता। जरा सोचिए, आप अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती आप पर तो आप अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते। अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आजमाता उन्हीं को है जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। पता है इंसान कब बेसुकून होता है, जब वो अपने सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है, क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, पहला यह कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा यह कि अल्लाह पाक की रजा में राजी रहो। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाओ। खुद को ऐसी तकलीफों में मुब्तला करना छोड़ दें। यह दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला खुद कह रहा है कि यह धोखे का घर है। फिर भला हम कैसे इस दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं।
ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ پاک کو بنائیں، جسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے۔ اللہ پاک کے لیے اپنی خواہش قربان کرنے کی لذت اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے۔ جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے، اللہ پاک کے لیے اس من پسند چیز کو قربان کر دینا ہی اصل چیز ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف، تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تم اللہ پاک کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں بڑھنے دے گا۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک بات، دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ پاک ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں تو ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے۔ اللہ پاک جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے، تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجز ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ صبر رکھو کہ اللہ پاک جانتا ہے تم کس قرب سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ہر دبی سرگوشی کو، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت تمہیں اللہ پاک سے ملانے آیا ہے۔ بتاؤ، جب تم اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت کس نے ہاتھ تھاما؟ کون سکون بن کر دل میں اترا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں، وہی اللہ پاک، صرف وہی تو ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ پاک سے برداشت نہیں، بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ پاک کو چن لیتا ہے اللہ پاک اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے، اور صبر کرنے والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب نے ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو، ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب ہے جو کبھی نہیں ٹھکرا سکتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مار دے سکتا ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ وہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ پاک سے بات کریں، اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اللہ پاک پر بھروسہ کریں، اللہ پاک سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ پاک سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ جو دروازے اللہ پاک ہمارے لیے کھول دیتا ہے، انہیں چاہ کر بھی ہمیں
चाह कर भी कोई हम पर बंद नहीं कर सकता। कौन है इतनी ताकत वाला जो अल्लाह पाक की रहमतों, बरकतों, इनायतों और मोहब्बतों को हम तक आने से रोक सके? कोई नहीं। दिल घबराए तो बात कर लिया करे, अल्लाह पाक से परेशान ना हुआ करे। या नमाज उठाए और रब से राब्ता करे, दोनों जहानों के रब से बात करे, अपना दिल हल्का करे, सब कह दे जो दिल में है, बयां कर दे एक एक बात कह दे अपने अल्लाह पाक से। सिर्फ एक दुआ की तो दूरी है, हाथ उठा ले, मांग ले अपने रब से, सिर्फ अल्लाह पाक ही से तो आप बिला झिझक हर बात कह सकते हैं। किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं। उसके लिए बस आपका दिल, आपके जज्बात और सुनने वाली अल्लाह पाक की जात। बस एक दुआ आपको अल्लाह पाक से मिलवाने के लिए काफी है। मत दूर जाया करें उस अजीम जात से, और अगर दूर भी हो जाएं तो वापस आ जाया करें। उसके दर के दरवाजे न कभी बंद हुए हैं न कभी होंगे। जब तक जिंदगी है वो दर खुला है आपके लिए। एक वही दर है जो आपका मुंतजिर है। लौट आए अपने रब की तरफ, वो आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुत ने इतनी कहानियां मुकम्मल कर दी, फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अलवदूद है भी है, यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजुबान चींटी की खामोशी भी नजरअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियां लेती हुई आवाज को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो है, सुनता है, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। अल्लाह पाक हमें सब्र की आजमाइश से गुजारकर हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें माफ करने वाला है, वो हमें सजा नहीं देता, हमें अपनी तरफ रुजू करवाने के लिए उस सब्र के सफर से रोशना करवाता है जिसकी मंजिल अपने रब की रबत होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जे बुलंद तरीन कर देता है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान यह जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी। फिर दिल मुतमईन सा हो जाता है, फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। कभी नहीं होता ऐसा कि अल्लाह पाक कोई चीज तुमसे ले ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज से न नवाजे। और यह भी हो सकता है कि जो उसने तुमसे लिया है उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दे। उसकी हिकमत, उसकी मसलियत तुम नहीं समझ सकते, लेकिन वो तुम्हारी तकलीफ से खूब वाकिफ है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जाता है। दुआएं, इल्तिजा वो सब संभाल कर रखता है और फिर उन जरियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो दोनों जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रख लेता है तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते, उसकी रजा में अपना दिल मुतमईन नहीं कर सकते। जब वो हमारे लाज उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पर सर नहीं झुका सकते। उस जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता, मगर हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पर। तो क्या हुआ अगर वो एक फूल न मिल सका, हो सकता है सारा बाग तुम्हारा मुकद्दर हो। और मेरे रब को दिल खूब मुतमईन करने आता है। हालात की तारीखियों से ना घबराओ, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो और याद रखो सबसे ज्यादा बारिश तारीख तरीन बादलों से ही बरसती है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह पाक के फैसले हमेशा ढेरों खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह पाक की इनायतों को बरसता देखो। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक का जिक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में यह रोशनी का सबब बनेंगी। दौलत और वक्त दो ऐसी चीज हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से रब मिलता है। जिसको अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने इस्तगफार की तौफीक दी वो मगफिरत से महरूम
وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ پاک نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک کا ذکر روح اور جسم میں ہمہنگی اور ربط پیدا کرتا ہے، اور یہ ربط جب قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ رب تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں بھی، تو کیوں پریشان ہوتے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا ہوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ مایوس مت ہونا اللہ پاک سے، سب سے زیادہ مایوس کن لمحہ میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں جوال نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجز کی چادر اوڑھ لیتے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ پاک وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہی تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے شک ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ پاک سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مشکل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ بھی باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ پاک کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، چاہے تو لمحہ سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ پاک کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ پاک کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو اب آپ کے پاس، لیکن اللہ پاک نہیں تو کسی کا ہونے سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹ تو بس اللہ پاک ہی دور کر سکتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے بے شک تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پاک پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ پاک نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی حکمت یاد کرو، اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی طاقت یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی سڑک کا فاصلہ بھی ہے، بس ویساکھ ہوٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا کہ
सड़क का फासला भी खत्म हो जाएगा और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बार बता दिया है कि जिंदगी में किसी न किसी चीज से कभी न कभी हम जरूर आजमाए जाएंगे। क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं और हम इन्हें बगैर आजमाए हुए छोड़ दें। मुश्किलें क्यों आती हैं? ताकि तुम अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही मुश्किल इस वजह से क्यों आई? तो फिर तुम यह कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया लोगों में वो तुम्हें भूल गया? क्यों लगा तुम्हें यह कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सबसे मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। वो खुशी गम उन चीजों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो फिर तो सिर्फ चंद लम्हों चंद कदम ही तो दूर है कि तुम उससे दुआ करो। अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पुकारा है। बेशक अल्लाह पाक ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मदद करता है। अल्लाह पाक के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं। उस रास्ते पर हमारा तकलीफ, आजमाइश और सब्र से इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह पाक के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान को एक चीज बहुत नापसंद है कि कोई बंदा अल्लाह पाक के करीब हो। वो हमें तरह तरह के वसवसे और ख्यालात दिलाकर उस रास्ते से भटकाना चाहता है। लेकिन जो लोग अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हैं और भरोसा रखते हैं, वो शैतान के भटकावे में नहीं आते और ना वो मायूस होते हैं। वो जानते हैं अल्लाह पाक अगर देने में देर कर रहा है तो उसमें बेहतरी होगी। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते निकल आते हैं। बस यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह पाक की जात पर। अल्लाह पाक ही हर गम को मिटाता है और खत्म करता है। वो यकीन रखने वालों को बिखरने नहीं देता, फिर उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। उसकी मोहब्बत तो हर किस्म से पाक है। वो तो यह चाहता है तुम नेक राह इख्तियार करो। शैतान का ठिकाना तो जहन्नुम है, इसलिए वो तुम्हें उसके साथ बचाना चाहता है। तुम्हारा दिल वही है जो उसके सिकंजे से आजाद करता है, इसलिए उसकी तरफ लौटना ही तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। इंतजार की भी 3 सूरतें होती हैं। या तो अल्लाह पाक इसलिए इंतजार करवाता रहता है कि वो यह वक्त सही नहीं है तुम्हें वो देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, या तो अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, इसलिए वो चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे। इंसान जब सच्चे दिल से तकलीफ में अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह पाक बड़े प्यार से अपने बंदे को सुनता है। जब अल्लाह पाक को अपने दिल का हाल सुनाता है और उससे मदद की तलब करता है तो अल्लाह पाक भी उसकी तकलीफों को जड़ से मिटा देता है, क्योंकि अल्लाह पाक कभी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। दुआएं तो नसीब का कलम होती हैं, और अगर तुम चाहते हो कि कलम तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा नसीब लिखे तो तुम अपनी मांगी दुआओं पर यकीन रखो और मायूस ना हो कि यह कबूल क्यों नहीं हो रही या कब होंगी, क्योंकि अल्लाह पाक दुआ का इख्तियार ही तब देता है जब वो चाहता है यह कलम तुम्हारे नसीब का लिखा मिटाकर उसे तुम्हारे मुताबिक लिख सके। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम कर रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उसे राजी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें दुआएं रायगा नहीं जाती। बेहद कीमती शय है जिसे अगर पूरे दिल से अपनी हस्ती बस्ती में बसाकर अमल में लाएं तो यकीन जाने की मोजिजे रोनमा होंगे। जिंदगियां बदल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, तूफानों के रास्ते बदल जाएंगे, कहकशा से रास्ते निकल आएंगे। यह कीमती शय हर दिल में धड़कती है, हर रूह में बसती है, और ये आपकी दुआ है। फिक्र ना करें, उदास ना हो, दिल छोटा ना करें, दुआ करें, हर सांस करें। सुनने वाला करीब हो तो बताने वाले को दूर नहीं होना चाहिए। खुद को कभी तन्हा, बेबस और महसूस न करें। दुआ आपकी कदर और मंजिल और आपकी इमदाद है कि आपकी कश्ती और आपका सहारा है। क्या अल्लाह पाक के यहाँ किसी चीज की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो क्या अल्लाह पाक को सब देने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या वजह है हम दुआ मांगते हैं तो साथ शक भी बांध लेते हैं, एक अरसे के बाद सिकवे सवाल भी उठा लेते हैं। जब दुआ की अर्जी डालें तो बिल्कुल आजीज होकर डालें कि मैं किसी भी मामले का न अहल हूँ, न मेरा इख्तियार है, यह तेरी ही जात है जो हर इख्तियार पर इख्तियार रखती है। तू नवाजने वाला है और तेरा फैसला ही बेहतरीन है। अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हैं।
मुमकिन है आप महबूब बंदों की फहरिस्त में गर्दाने जाने लगे हो। तकलीफ मिलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सके कि जो दर्द हमें अपनी बसात से ज्यादा लगता है दरअसल हमारे हौसलों की हुदो गिरोह है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ की जरा सी शिद्दत पर डर जाते हैं। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो सिर्फ यह कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं। हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो हमें फौरन से मिल जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हर चीज का एक खास मखसूस वक्त मुकर्रर कर रखा है। ना उस वक्त से पहले कुछ हो सकता है और ना उस वक्त के बाद। जैसे बीज को एक बड़ा दरख्त बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही आप बीज बोते वैसे ही दरख्त बाहर निकल आता। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह पाक का मुकर्रर करदा वक्त नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही करिश्मे तो एक दुआ पर भी तो हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त पर अल्लाह पाक ने उन्हें आपकी मदद के लिए भेजना है वो वक्त अभी नहीं है। सुबह सब्र के साथ इंतजार करो। अल्लाह पाक किसी भी मेहनत का मुआवजा नहीं रखता। यकीनन इस इंतजार के बाद आपको आपके सब्र का पूरा सिला दिया जाएगा। तो बस अच्छी तरह सब्र करो। लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगनी। लोग कुछ भी नहीं है। यह मामला सिर्फ आपका और अल्लाह पाक का है। तो जैसे अल्लाह पाक ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह पाक के मामले में किसी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह पाक से तब तक मांगे जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं, क्योंकि अजर तो अल्लाह पाक ही ने आखिर में देना है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजिद मुबाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह।